بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد روى الإمام النسائي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. بہت چھوٹی سی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن نسائی میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم يسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ سے سوال کرتا نہیں، اللہ کو اس بندے پہ غصہ آتا ہے۔ حدیث میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا کرتا نہیں ہے، ایسے بندے پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری ہزار ضرورتیں ہوتی ہیں، اور ہر ضرورت وہ چھوٹی ہو کہ بڑی، حتیٰ کہ حدیثوں میں کہا گیا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہی سے مانگنا چاہیے۔ مخلوق سے مانگیں گے ہم تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، اللہ سے مانگیں گے ہم، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے۔ دعا اس لیے نہیں کہ وہ ہماری ضرورت ہے، دعا اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت سے بڑھ کر عبادت ہے۔ جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں رب العالمین سے، تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اقرار کر رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا تو، رحمتوں کی بارش برسانے والا تو، مال دینے والا تو، خوشیاں دینے والا تو، بیماریوں سے شفا دینے والا تو، اور یہ سب کرنے والی ذات صرف تیری ہی ذات ہے، کسی اور کے بس میں، کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس تصور سے، اس جذبے سے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب بندہ مانگتا ہے اللہ ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو میں خالی کیسے لوٹاؤں۔ یہ جو مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کر، اس کے ہاتھ کو خالی کیسے لوٹاؤں میں۔ اس قدر رب العزت ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ دے گا اور کچھ نہ کچھ دے گا، ہمارے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے۔ سمجھ رہے؟ ہاں، یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے معنی کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے پاس دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے 3 انداز ہیں، سمجھ رہے؟ سب سے پہلی شکل کیا ہے قبولیت دعا کی؟ کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے، دے دی جائے، یہ پہلی شکل ہے۔ اور عام طور پہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں دے دے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہماری مصلحت کو ہم سے زیادہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے دعا کبھی ایک دوسری شکل میں قبول ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتا، مگر ہماری یہ دعا اس شکل میں قبول ہوتی ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے
فیوچر میں ہم پر آنے والی کسی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی مصیبت تھی جو آنے والی تھی, کوئی پریشانی تھی جو آنے والی تھی, کوئی حادثہ تھا جو ہونے والا تھا, کوئی ایکسیڈنٹ تھا جو ہونے والا تھا, ہم نے دعا کی تھی, رب سے مانگا تھا, اللہ وہ ضرورت تو ہماری پوری نہیں دیا ہم کو, لیکن اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو اللہ ٹال دیا. سمجھ رہے؟ ہم کتنے مرتبہ ایسا نہیں ہوتا, بولتے ارے ایکسیڈنٹ ہونے میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ تھا, 1 سیکنڈ کے فاصلے سے میں ایکسیڈنٹ سے بچ کے آیا ہوں. بولتے آپ یہ 1 سیکنڈ کا فاصلہ کس نے پیدا کیا, کہاں سے پیدا ہوا؟ سمجھ رہے؟ اللہ بندے کو احساس دلانا چاہتا ہے یہاں ایک طاقت ہے جس نے تمہیں بچایا ہے آج. سمجھ رہے؟ ہاں. اچھا, کبھی دعا کی قبولیت کی تیسری شکل ہے, تیسرا انداز ہے, وہ کیا ہے؟ نہ ہم جو مانگ رہے وہ ہمیں ملتا ہے, نہیں. مستقبل کی کوئی مصیبت دور ہو, یہ بھی نہیں. اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے لیے روز قیامت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے. اس دعا کی وجہ سے قیامت کے دن کی مشکلات ہماری آسان کرتا ہے, ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے, یا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس دن کی ہماری ضرورت کے اعتبار سے. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو مانگ رہا ہوں اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیا معلوم دوسری شکل میں قبول ہو چکی ہو, کیا معلوم تیسری شکل میں قبول ہو چکی ہو, اور میں اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دیکھو, مانگنا ہمارا کام ہے, مانگنا چاہیے. ہماری مصلحت کو, میری مصلحت کو میرے سے زیادہ میرا رب بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس لیے نہیں دے رہا ہے وہ چیز کہ وہ چیز میری آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے. آج میں دین پہ قائم ہوں, مثلا دعا میں جو چیز مانگ رہا ہوں اگر وہ مل گئی وہ چیز میرے دین کے لیے فتنہ بننے والی ہے, میں دین کے راستے سے ہٹنے والا ہوں. ایسی صورت میں اللہ جو ہمارا خیر خواہ ہے رب العالمین, وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ چیز میں تجھے نہیں دوں گا کیونکہ اسی میں تیری بھلائی ہے میرے بندے. مصیبت کیا کرتی ہے انسان کو؟ مصیبت ہمیشہ اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے. شاید اس زمین پر مصیبتیں نہ ہوتی کوئی مسجد کو بھی نہیں آتا تھا. مصیبت اللہ سے قریب کرتی ہے. صرف خوشیاں ہوتی نا, صرف خوشیاں ہوتی تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ زمین میں ہر ایک کو پوری فراغ دلی سے, کشادگی سے روزی دے دیتا تو یہ پورے بندے مل کے زمین میں فساد مچانے لگتے. سمجھ آ رہی بات؟ مصیبت ہے جو آ کے میری اور آپ کی پیشانی کو رب العالمین کے آگے جھکانے پہ, گڑ گڑانے پہ, مانگنے پہ اور عاجزی اختیار کرنے پہ مجبور کرتی ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے محترم بھائیوں, مانگنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جو چیز ہم مانگ رہے وہ نہیں مل رہی ہے, مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اور یہ شکایت بھی نہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ شکایت اللہ رب العالمین سے ایک طرح سے مایوسی بھی اور ایک طرح کی ناشکری بھی. ہمیں نہ اللہ سے مایوس ہونا ہے اور نہ ہی ہمیں اللہ رب العالمین کے ناشکری بننا ہے. مانگتے رہنا چاہیے, سلیقے سے مانگو, قرینے سے مانگو, طریقے سے مانگو, ادب سے مانگو. اللہ رب العالمین نے جن جن اوقات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے ان اوقات میں مانگنا چاہیے. قبولیت دعا کی سب سے افضل گھڑی تہجد کا وقت ہے, اس وقت دعا کیجیے آپ. بخاری شریف کی حدیث ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس بندے کی رات میں آنکھ کھل جائے, رات کے وقت کبھی بھی سوئے تھے آپ, آنکھ کھل جائے, آنکھ کھلتے ہی وہ یہ ذکر پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, الحمد للہ
وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہا کہ آنکھ کھلتے ہی یہ ذکر پڑھے بندہ، اس ذکر کو پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہو کر رہے گی. اور کہتے ہیں اگر اس ذکر کو پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی قبولیت کی بھی گارنٹی پیارے نبی نے دی، وہ نماز قبول ہو کر رہے گی. محمد بن جمیل زینو ام القرآ مکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں یہ جو حدیث ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ میری زندگی کا سب سے آزمایا ہوا نسخہ ہے. میری زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئی، بس رات میں جاگتا تھا، یہ ذکر پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اور میں دیکھتا تھا میرا ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے. بیمار ہوا، رات میں جاگا، ذکر پڑھائے، دعا کیا، شفا مل گئی. قرض کے بوجھ تلے آ گیا، رات میں جاگا، ذکر پڑھا، دعا کی، ادائیگی قرض کے راستے پیدا ہو گئے. کہتے یہ وہ دعا جو ہے میری زندگی کا آزمایا ہوا نسخہ ہے. بس رب سے مانگنا ہو تو یقین سے مانگنا چاہیے، یقین سے مانگنا چاہیے. آج کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ جیسے شاعر نے کہا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو رب سے مانگنے والوں میں سے بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.